بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 98 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کلیسائے انگلستان۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ انگلستان یا انگریز یا برطانیہ میں کیسے کلیسائی نظام آیا، پھر وہاں پہ جو کلیسا قائم ہوئی وہ شروع میں اس کی کیا تاریخ رہی، پھر بیچ میں کیا رہی، پھر اس نے اس سے علیحدگی اختیار کیسے کی، یا پوری برطانیائی کلیسا کا دور کیسا گزرا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ رومی کلیسا کے ماتحت، رومی کلیسا نہیں، رومن کیتھولک کلیسا یا مغربی کلیسا، 6 صدی عیسوی کے اواخر میں عیسائیت کا پودا آگسٹائن کے ہاتھوں انگلستان کی سرزمین میں بویا گیا اور رومی کلیسا کی ایک شاخ قائم کر دی گئی۔ 16ویں صدی عیسوی تک انگریزی کلیسا رومی کلیسا کے زیر اثر رہا۔ انگلستان میں بھلے ہی بہت شروع میں ہی اصلاح مذہب کی تحریکات چلائی گئیں، لیکن ان کو کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ انگلستان میں سب سے پہلے بینیڈکٹینی نامی فرقہ پیدا ہوا۔ یہ لوگ راہبانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ حتی الامکان قانون کی پابندی کرتے ہیں اور ذاتی ملکیت کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اس کی شروعات یہ ہے کہ 6 صدی عیسوی میں آگسٹائن کے ذریعے انگلستان میں عیسائیت پہنچا اور رومی کلیسا کی ایک شاخ قائم ہوئی 6 صدی عیسوی میں، اور یہ 16ویں صدی عیسوی تک رومن کیتھولک کے ہی زیر اثر رہا۔ پھر 16ویں صدی عیسوی میں اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اصلاحی تحریکیں چلی تھیں، لیکن کوئی خاص کامیابی انگلستان میں اصلاحی تحریکوں کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ انگلستان میں جو فرقے پیدا ہوئے عیسائیت کے، ان میں ایک مشہور فرقہ بینیڈکٹینی فرقہ تھا۔ بینیڈکٹینی فرقے کے لوگ راہبانہ زندگی بسر کرتے تھے اور قانون کی پابندی کرتے تھے۔ لوٹر انگلستان میں 14ویں اور 15ویں صدی کے عرصے میں لوٹر نامی فرقے نے مقبولیت حاصل کی۔ یہ فرقہ کاہنوں کی متجردانہ زندگی، کلیسا کی آرائش و زیبائش، مردوں کے لیے دعا، مورت پرستی، جنگ اور سزائے موت کے خلاف تھا۔ ہنری چہارم کے زمانے میں یہ فرقہ ہدف مظالم بنا رہا۔ ہنری پنجم کے عہد میں مظالم اور مصائب اپنی انتہائی صورت اختیار کر گئے۔ لوٹر ایک فرقے کا نام ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے عرصے میں انگلستان میں مقبول ہوا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ اصل پاپائی نظام کی جو مخالفت کرتے تھے، وہ متجردانہ زندگی پر، جو بغیر شادی کی جو پاپائیت جس کی قائل تھی، اس کی مخالفت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ آرائش و زیبائش کے خلاف تھے، یا مردوں کے لیے دعا کرنا، یا مورت پرستی، بت پرستی، یا سزائے موت اور جنگ، ان سب کی بہت ہی سخت مخالفت کرتے تھے۔ اس فرقے کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہنری چہارم بادشاہ کے دور میں ہوا، لیکن یہ ظلم ہنری چہارم سے جو شروع ہوا اور ہنری پنجم کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ بے شمار سربراہ لوگ زندہ نظر آتش کر دیے گئے، اور وقتی طور پر، یعنی ہنری پنجم نے جب ظلم کی انتہا کی تو وقتی طور پر یہ فرقہ دب سا گیا تھوڑا۔ رومی کلیسا سے علیحدگی 16ویں صدی عیسوی میں بادشاہ اور پوپ کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا۔ اس وقت ہنری ہشتم انگلستان کا بادشاہ تھا۔ ہنری یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کیتھرائن کو طلاق دے، لیکن پوپ نے اجازت نہ دی، اور طلاق پوپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہنری نے انگریزی کلیسا کو رومی کلیسا سے الگ کر کے کلیسائے انگلستان کے نام سے ایک نئے کلیسا کی بنیاد رکھی۔ اس کلیسا کا سربراہ خود بادشاہ تھا۔ یعنی اب تک تو مشرقی کلیسا اور مغربی کلیسا، ان دو نام سے کلیسا تھی، یا اس کو رومن کیتھولک کلیسا کہتے ہیں اور ایک قسطنطنیائی کلیسا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دو میں بٹا ہوا تھا، لیکن 16ویں صدی میں ایسا ہوا کہ ہنری ہشتم نے انگلستانی کلیسا کو الگ کر لیا اور اس کو کلیسائے انگلستان کا نام دیا۔ ہنری ہشتم نے یہ چاہتا تھا، وہ دراصل اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن پوپ نہیں چاہتا تھا کہ یہ طلاق
اور طلاق دینا ضروری تھا، تو اس لیے اس نے الگ کر لیا۔ راہ اعتدال، ملکہ الزبتھ اول کے عہد میں انگریزی کلیسا نے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عقائد کے لحاظ سے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی رومن کیتھولک حکمراں برسر اقتدار آتا تو وہ پروٹسٹنٹوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھاتا، اور جب کوئی پروٹسٹنٹ حکمراں عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتا تو کیتھولکوں کو مظالم کا نشانہ بناتا۔ عوام کو مظالم سے نجات دلانے کے لیے کلیسائے انگلستان نے یہ درمیانی راہ اختیار کی، گو یہ روش بھی عارضی تھی۔ یعنی ملکہ الزبتھ نے یہ کیا کہ جب پروٹسٹنٹ تحریک اپنے پورے عروج پر تھی اور کامیابی سے گزر رہی تھی تو رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے بیچ اس نے ایک اعتدال کا راستہ اختیار کیا تاکہ کسی کو مصیبت کا، یعنی اس نے خود کو کسی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ کلیسائے انگلستان نے اپنے آپ کو نہ تو پروٹسٹنٹ کی طرف جھکاؤ رکھا نہ رومن کیتھولک کی طرف، اس نے بیچ کا راستہ اختیار کیا، کسی کی طرف نہ جانے کا۔ مخالفت، انگریزی کلیسا کا سب سے بڑا مخالف فرقہ کوئکر نامی تھا۔ اس فرقے کا بانی فوکس تھا۔ اس فرقے کا نام کوئکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئکر کے معنی ڈرنے والے کے ہیں۔ جب اس کے بانی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے قاضی سے کہا خدا سے ڈرو، تبھی سے اس کے متبعین کا نام کوئکر ہو گیا۔ اس فرقے کے لوگ اپنے آپ کو انجمن احباب یا احباب صداقت کہا کرتے تھے۔ یعنی انگریزی کلیسا یا کلیسائے انگلستان کی سب سے بڑی مخالفت کوئکر نامی فرقے نے کی۔ اس کے بانی کا نام فوکس تھا۔ کوئکر نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بانی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا اور سزا سنانے کا وقت آیا تو اس نے قاضی سے کہا کہ خدا سے ڈرو۔ اس جملے کی وجہ سے اس کے متبعین کو کوئکر کہا جانے لگا۔ اس طرح سے اس کے فرقے کا نام بھی کوئکر ہو گیا۔ ان کے یہاں کسی سے کوئی عہد نہیں لیا جاتا تھا۔ ان کے یہاں نہ تو کسی پادری کی گنجائش تھی اور نہ کسی کلیسا کی۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ حقیقی مذہب انسان کے دل میں ہوتا ہے، جس کو وہ نور داخلی کہتے تھے، اور جس جگہ بھی چند نیک اور سچے عیسائی جمع ہو جائیں وہی جگہ مقدس بن جاتی ہے، اس لیے گرجا کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئکر والوں کے یہاں نہ تو کلیسا کی ضرورت تھی کسی خاص جگہ کی، اور نہ ہی کسی پادری کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کے یہاں یہ تھا کہ جس کے پاس نور داخلی ہو اس کے پاس مذہب ہے، اس کو کسی اور سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں چند نیک عیسائی جمع ہو جائے وہی مقدس جگہ ہے، اس لیے کسی اور مرکز کی ضرورت نہیں۔ یہ کسی مذہبی رسوم کے قائل نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ خاموشی سے ہم کلام ہونا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ فرقہ مرد اور عورت کو مساوی حقوق دیتا ہے۔ یعنی اس فرقے کے یہاں کسی قسم کی کوئی عبادت کا کوئی خاص انداز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ خاموش رہنے، بات کرنا، تھوڑی دیر چپ رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ ان عقائد کی وجہ سے اس فرقے کی تمام فرقوں نے شدید مخالفت کی اور ان کو نہایت ہی سفاکی سے قتل کیا گیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا انگلستان کلیسا کو سمجھتے ہوئے رومی کلیسا کے ماتحت کی، یہ کیسے رومی کلیسا کے ماتحت رہی۔ پھر اس کے بعد لوٹر کے بارے میں پڑھا کہ انگریزی کلیسا سے کیسے اس نے بغاوت کی، اور رومی کلیسا سے پھر انگریزی کلیسا کی علیحدگی کیسے ہوئی۔ پھر راہ اعتدال جو انہوں نے اختیار کیا کہ نہ یہ پروٹسٹنٹ کی طرف گئے نہ کیتھولک کی طرف گئے، ایک اپنا الگ ہی راستہ اختیار کیا۔ تیسرا مخالفت، اس کی مخالفت کس درجہ ہوئی، کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی انگریزی کلیسا کی۔